یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں غلام حیدر، اور آج میرے مہمان ہیں سید حیدر علی۔ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ محقق ہیں، آپ مصنف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں ایک رزق آرگنائزیشن کے اندر، اور آپ اس کے ساتھ جو اس کے علاوہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے وہ مائیگریشن میں ہے، فوڈ سیکیورٹی میں، کلائمیٹ چینج میں۔ یہ وہ ساری فیلڈز ہیں جو آج تک حیدر علی نے اچیو کی، اور آپ ایکسپرٹ بھی ہیں کلائمیٹ چینج کے اندر۔ کیوں آج ابھی جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہوں گے، تو حیدر علی نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے ود ان دا اسٹارم۔ تو یہ اسٹارم جو طوفان ہے، یہ طوفان کلائمیٹ چینج کا، اس طوفان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان اقدامات کر کے ہم اپنے ملک کو اور قوم کو اور دنیا کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اور کلائمیٹ چینج کے اثرات سے بچایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ. It's an honor and privilege for me to be here today, and I'm truly honored for this invitation from Radio Pakistan. Obviously Radio Pakistan کا since inception of Pakistan ایک نام رہا ہے اور کام رہا ہے creating awareness socially, community wise in Pakistan. So I am really humbled and privileged to be here. Thank you so much. آپ نے، آپ کی جو ایج ہے، آپ کی عمر ہے، آپ نے ریڈیو پاکستان جو ہے وہ سنتے تھے، آج ریڈیو پاکستان کو تصویر میں آ کے کیسا لگا ریڈیو پاکستان وزٹ کر کے آپ کو، کہ وہ جو ریڈیو پاکستان کی 70s 80s 90 والی گلوری تھی، تو آج ریڈیو پاکستان ایک ماڈرنائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ کو ریڈیو پاکستان آ کے کیسا لگا؟ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، اسپیشلی آپ کا کوریڈور میں جو میں نے ہسٹری، ایک بڑی رچ ہسٹری ہے ریڈیو پاکستان کی، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا گولڈن پیریڈ پہلے تھا یا ابھی نہیں ہے، اس کا گولڈن ٹائم ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ریڈیو پاکستان ایک ایسی چیز ہے جس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اور اس کا جو اویئرنیس اور کیمپین یا کوئی بھی ڈرائیو چلانے کا ایک طریقہ کار ہے وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے فار اینی آف دی کمیونٹی یا اینی آف سوشل سرکل. سو آئی ایم again it's an honor and privilege to be here, and especially for the invitation I'm very grateful. اچھا بتائیے گا کہ آپ نے کتاب لکھی، آج کل کتاب پڑھنے کا جو دور ہے، ٹرینڈ ہے، وہ کم ہو چکا ہے، وہ میلے نہیں لگتے، ادبی میلے ہم دیکھتے تھے، وہاں پہ کتابیں ہوتی تھی، اور بازاروں کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ ابھی ٹرینڈ کم ہے، ڈیجیٹل دور ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل بھی آپ نے رکھا اسٹارم ود ان، طوفان ہے، تو یہ طوفان کس چیز کا ہے جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں؟ تو یہ کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ عام آدمی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے میں کلائمیٹ چینج جو آپ نے اینڈ میں کہا اس پہ میں پہلے آپ کو بتاؤں گا، پھر میں اپنی پبلیکیشن کا جو سفر رہا ہے، ایکسپیرینس رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. کلائمیٹ چینج اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک فینومینا ہے یا کوئی ایسی بات چیت ہے جو کوئی آپ جھٹلا دیں یا نظر انداز کر دیں. صحیح. کلائمیٹ چینج از اے ریئل کنسرن، اٹس اے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کنسرن، اور یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی سٹی ہے یا کوئی پرٹیکولر پروونس ہے یا کوئی پرٹیکولر کنٹری، اینڈ فار دیٹ میٹر کوئی پرٹیکولر ریجن ہے جس کو یہ افیکٹ کرے گا، اور یہ پورے پلانٹ کے لیے ہی ایک تھریٹ ہے. اور پلانٹ کے اندر پھر جتنی بھی اسپیسیز ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، ہیومنز ہیں، سب کے لیے یہ ایک خطرہ ہے. اس میں یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ڈراؤٹس اس کا کوئی ریزن ہے یا فلڈز آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں، یا ایون ایک ویدر پیٹرن چل رہا ہے اس وجہ سے ہیں کسی بھی ریجن میں. یہ انکمپس کرتی ہے یا انکارپوریٹ کرتی ہے نمبر آف فیکٹرز کو جو کہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں ایز آف ناؤ اینی آف دا ریجن، اینی آف دا کنٹری، اینی آف دا سٹی، اور اس میں موجود جو بھی جاندار چیز ہے. تو ہم اس چیز سے اب بہت آگے آ چکے ہیں سائنٹیفکلی بھی. جو IPCC، UNFCC جی ابھی کوپ ہوا تھا جی بیلم میں، کوپ 30، تو اویئرنیس اس لیول پہ آ گئی ہے کہ سائنٹسٹس نے جو کام کیا ہے، وی آل نو دیٹ کہ
ہم بریکنگ پوائنٹ پہ تقریباً پہنچ گئے ہیں کچھ چیزوں کو لے کے, اور وہ سارا کچھ آبویسلی ہیومن ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک ایگریکلچر ہو, چاہے وہ 19th یا 20th سینچری میں انڈسٹریل بوم آیا اس وجہ سے ہو, یا چاہے وہ ابھی بڑھتی ہوئی ڈیولپمنٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف بھی آ رہی ہیں, جس کی میں بڑی کنٹریز جو سی ہیں وہ بڑے بڑے پروجیکٹس انفراسٹرکچر وائز لے کے آ رہی ہیں, جس طرح چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, یو ایس کا برنگ بیک بیٹر ورلڈ ایک پروجیکٹس ہے, جس کے اندر مختلف کنٹریز جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے اس کے اندر وہ انفراسٹرکچر کی ایک بہت بڑی مقدار میں ڈیولپمنٹ لے کے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر آبویسلی ڈیفارسٹیشن ہوگی, جس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ انڈسٹریز لگیں گی, چیزیں بڑھیں گی, تو پھر امپیکٹ جو ان سے ہے ان چیزوں کا بڑھے گا. اور کاربن ایمیشن تو ایک ہے ہی ہے, بیسیکلی گرین ہاؤس گیسز میں میتھین کا ایفیکٹ سب سے زیادہ ہے, کاربن سے بھی زیادہ وہ ایفیکٹ کرتی ہے جو گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کی ایک بہت ایکسٹریم سائڈ پہ لے کے جاتی ہے چیزوں کو. ابھی ریسرچ یہ کہتی ہے, اور اس کو دیکھا بھی گیا ہے, کہ جو سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے سن فلاور, اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ان پولیوٹنٹس کو ایبزارب کر لیتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ لگا بھی رہے ہیں لوگ. یعنی یہ اس طرح کے جو آپ درخت کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ نے درخت کی قسم بتائی, اور اب یعنی ان الٹرنیٹیوز کی طرف جانا چاہیے کہ تاکہ یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ چیز کو ریورس کرنے میں کام مدد کر رہی ہے, جو کہ سائنٹیفکلی اپرووڈ ہیں یا ایکسپیرینسڈ ہیں. اور مگر ہم جس خطے میں ہیں ہماری کاربن ایمیشن بہت کم ہے. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, اور ہماری لیس دین 1% جو ہے وہ کاربن ایمیشن کے اندر کنٹریبیوشن ہے. لیکن جب ہم نقصانات کی بات کرتے ہیں, ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان نے اپنے آپ کو سینسیٹائز کروانے میں, یعنی اس ایشو کو, اور دنیا کے سامنے اس ایشو کو مکمل طور پر رکھ سکا ہے کہ ہم اتنا زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں, حالانکہ ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے. جیسے فلڈز آ رہے ہیں 2020 یا میں کہوں کووڈ کا جب نیچے ہو گیا تھا, سارے معاملات ٹون ڈاؤن ہو گئے تھے, تو اس کے بعد ایک فلڈ آیا تھا ہمارے یہاں پہ 22 میں, اور وہ ہماری صدرن سائڈ کو اس نے بہت افیکٹ کیا تھا, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, اور ہمارے صدرن پنجاب میں بھی. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو ان سے انٹرنیشنلی ہم نے بات چیت کی تھی اس بارے میں, اور ہماری اس چیز کو دیکھا بھی گیا تھا کہ اس کنٹری کی اس طرح سے ایمیشن نہیں ہے. صحیح. اور مگر یہ ہے کہ ویسٹ نے کافی انڈسٹریل بوم وہاں پہ آیا بہت زیادہ, بالکل, اور اس کا ایفیکٹ پھر سارے برابر کا بھگت رہے ہیں, یا کوئی زیادہ بھگت رہے ہیں, کچھ کم بھگت رہے ہیں, یا وہ لوگ اتنا اس میں نہیں اس کے سرکل میں آئے, اس کے ایفیکٹس میں آئے. ہم لوگ اس کے سرکل میں آ گئے ہیں, اس کے ایفیکٹس ہم زیادہ کر رہے ہیں. گرین لینڈ کی اگر ہم بات کریں, وہاں پہ سنو جون سی ہے بہت تیزی سے پگھل رہی ہے, ہمارے آرکٹک میں پگھل رہی ہے, جو کہ دنیا کا کہہ لیں کہ ٹیمپریچر کو بالکل نارملائز کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اس کا ایک کردار ہے. یعنی میں یہ جو سمجھ سکا ہوں کہ کلائمیٹ چینج, موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں, اور سی لیول جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے, اور وہ کنٹریز جہاں پہ ایک برف یا گلیشیئر کے ایک بڑی کثیر تعداد ہوتی تھی, وہاں پہ بھی اب اس کا جو ہے وہ کمی کا سامنا ہو رہا ہے, پانی کی کمی کا مسئلہ بن رہا ہے. یعنی یہ وہ ایفیکٹس ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آل ٹوگیدر, اور یہ نہ کسی ملک کی نہ سرحد کی, اس کی کوئی جو ہے وہ آپ کہیں قید نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں. پاکستان کس طرح موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہو رہا ہے, اور پاکستان اس موسمیاتی تبدیلی کو اس کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے, اور آپ کی نظر میں بینگ ایک مصنف اور محقق کیا اقدامات کرنے چاہیے جو اب تک نہیں لیے بہت سارے اقدامات لیے بھی گئے ہیں, اور کیا مزید لینے چاہیے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ اس پہ کام نہیں کر رہا, اس پہ بہت سیریس ہو کے لوگ کام کر رہے ہیں.
اور بڑی آرگنائزیشنز ہیں. ابھی میں آپ نے شروع میں بتایا میں ایسوسیٹ ریسرچر ہوں رسک کا. اچھا. تو میں انہی کی بات کروں تو دے آر ورکنگ ٹائرلیسلی آن فوڈ سیکیورٹی. اوکے. دے آر ورکنگ ٹائرلیسلی آن ایگریکلچر. صرف کہ ایک عام کسان اور ایک لے مین, ایک عام لیبر جو ہے اس کی کس طرح مدد کی جائے کہ وہ اپنی زمین پہ جو اس نے اناج اگانا ہے اس کو اس میں کیا مدد ہو اور کس طرح بہتری کی طرف اس کا سسٹم سارا جا سکتا ہے. صحیح. فوڈ سیکیورٹی پہ جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں اٹس ریمارکیبل. اور وہ پوری ایک ٹیم ہے جو اس چیز کو دیکھ رہی ہے. صحیح. تو یہ میں ایک آرگنائزیشن ہے. بالکل. گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں, جتنا بھی میں نے لٹریچر یا پالیسی کو دیکھا ہے تو گورنمنٹ از ویری سیریس ناؤ اینڈ اٹس ویری سیریس آن دس ایشو. میں اس میں تعریف بھی کروں گا کہ اس سال اگر آپ دیکھیں ابھی تو جس طرح ویل اویئرڈ رہی ہے گورنمنٹ اور جس طرح کام کر رہی ہے پنجاب میں بھی, فیڈرل میں بھی, باقی پروونسز میں بھی, کہ سردیاں ہیں تو اسموگ آتی ہیں تو ہم نے اس کو کیسے کیٹر کرنا ہے. اس بار بہت انہوں نے اویئرنیس کی مدد کی. ہیپی فیڈرز اس طرح کی بالکل بڑی مشینریز آئیں جنہوں نے پہلے لوگ آگ لگا دیتے تھے, بہت سختی سے منع کیا. اس بار اس طرح کے کوئی انسیڈنٹ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوئے. انہوں نے کھلی رعایت دی تھی ہر ایک کو کہ کوئی اگر آپ کے علاقے میں کر رہا ہو تو یو شوڈ کال دی ہیلپ لائن نمبر اینڈ وہ اسی ٹائم آ کے ایکشن لیں گے. ڈائریکٹ ایکشن تھا اس چیز پہ اور بہت سخت ایکشن تھا. اس کے ساتھ ساتھ بڑی مشینریز پھر پرووائڈ کر کے دی ہیں اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے کسانوں کے لیے کہ ہیپی فیڈرز اور اس طرح کے سیڈرز والے جو ان سے مشینز وغیرہ ہیں تاکہ وہ جو انہوں نے کراپس وغیرہ جب کٹائی کرتے ہیں تو اس کی باقیات کو جو ہے وہ جلایا نہ جائے بلکہ اس کو فرنش یا اس کو بالکل فرٹیلائزر کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے. بالکل ایسے. تو اس میں انہوں نے مشینریز وغیرہ لوگوں کو دی ہیں, کسانوں کو دی ہیں اور ان آہستہ آہستہ آپ نے ایجوکیٹ ہی کرنا ہوتا ہے دوسرے کو. تو یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنے کا. تو الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ آئی ایم شیور اتنا بھی زیادہ ٹائم نہیں لیں گے جیسے جیسے آہستہ آہستہ چیزوں میں اویئر ہو رہے ہیں. ابھی COP30 میں بھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا, ہماری CM بھی گئی تھی, ہمارے فیڈرل سے بھی لوگ گئے تھے. انہوں نے جس طرح وہاں پہ بات چیت کی ہے اور جو بھی وہاں پہ کانفرنس وغیرہ میں بات چیت ہوئی ہے یا جو چیزیں پیپرز وغیرہ سامنے آئے ہیں ایجنڈا کے اور پالیسیز کی بات چیت کے, اس میں پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ ایک یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹری ہے پاکستان. از الحمدللہ از ڈیولپنگ اور بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ کر رہا ہے ہر فیلڈ میں. یوتھ از ورکنگ ویری ہارڈ, ایوری بڈی از ورکنگ ویری ہارڈ ان دیئر ریلیٹڈ جو بھی ان کی فیلڈس ہیں. اور اس میں ایک ایگریکلچر صوبہ سب سے بڑا پنجاب ہی ہے پاکستان کا. تو ان کی CM پرسنلی خود آ کے COP30 میں کس طرح چیزوں کو بتا رہی ہیں کہ جو بھی پالیسیز ہم الیکٹرو بسز وغیرہ انہوں نے لے کے آئے ہیں. اس کے بعد ابھی جو اسموگ کے ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لیے جو چلاتی ہیں اسکواڈ وغیرہ, پھر گاڑیوں کی ایمیشن کنٹرول کے لیے ان کا ایمیشن ٹیسٹ وغیرہ کیا جا رہا ہے. اور جو سرٹیفائڈ کلین ہیں کارز ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹس بھی دیے جا رہے ہیں. تو اٹس اے گڈ تھنگ, اٹس اے ویری گڈ تھنگ. اور آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ باقی پروونسز میں بھی اس طرح ہی لوگ جو ان سے ہیں پالیسیز کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں تاکہ عام شہری کو پرابلم نہ ہو اور کل کو آنے والی نسلوں کو بھی پرابلم نہ ہو انشاءاللہ. اچھا, آپ نے جو تحقیق ہے یا یہ جس کو ہم کہیں کہ طالب علمی, اس کا آپ کو شوق کیسے آیا؟ یعنی تحقیق کا دور جو شوق ہے یا میں کہوں کہ جنون ہے کہ آپ نے کلائمیٹ چینج جس کے اوپر دنیا موسموں کے بدلنے کے لیے تو بات کرتی ہیں کہ یار سردی زیادہ ہوگی, گرمی کم ہوگی, لیکن لوگوں کو کلائمیٹ چینج جو ایک پورا پیٹرن یعنی موسموں کو ویدرز کو ملا کے بنتا ہے اور اس کے مختلف ایفیکٹس آتے ہیں, ان کا لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں تھا یا لوگ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. تو آپ کو یہ کیوں خیال آیا کہ میں ایک کتاب لکھوں؟ اور وہ کتاب کا اپنے ٹائٹل بھی بڑا اٹریکٹنگ جو ہے وہ دیا, اسٹارم ود ان
اور یہ کیسے آپ کو خیال آیا؟ یہ تو میں لاہور میں تھا تو مجھے ایک موقع ملا تو میں نے سوچا، اور میرے پیرنٹس نے، میری مسز نے مجھے اس میں سپورٹ کیا، میری بہن نے بھی، کہ آپ اگر آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں. صحیح. تو پھر میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا لاہور لیڈز یونیورسٹی میں، اور لکیلی مجھے وہاں پہ فیکلٹی بہت اچھی ملی اور انہوں نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ بھی کیا. میں بالکل لے مین تھا، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. یہ 2022 کی بات ہے. اور جیسے جیسے وہاں پہ میرا ٹائم گزرتا گیا، اور 2022 میں جب میرا ایم فل سٹارٹ ہوا ان پولیٹکس اینڈ آئی آر، تو مجھے ایک اسائنمنٹ ملی تھی بک ریویو کی. صحیح. اس بک ریویو پہ میں نے کام کیا، اور وہ کام میں نے پوری کوشش کی تھی کہ اچھا ہو. میری جو پروفیسر تھیں ان کو بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پبلش کروانا چاہیے. تو مجھے انہوں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرس کا بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ای میل کر دو. یہ پاکستان کا اولڈسٹ تھنک ٹینک ہے، جب ہمارا کیپٹل کراچی ہوتا تھا. تو ان کو میں نے ای میل کیا، اور ون فائن مارننگ ان کی مجھے ای میل آئی آفٹر 2 months غالباً کہ آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیجیں. تو میں نے اپنا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر ان کو دیا، تو 10 دن بعد مجھے ان کے جرنل کی کمپلیمنٹری کاپی آ گئی، اور اس میں ایک بک ریویو تھا، اور وہ میرا پبلش تھا. اچھا. تو 2022 سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا کہ میرا پھر پین رکا نہیں. تو آج میں لکھتا گیا، اور مجھے اس سفر کے دوران ٹیچرز بہت اچھے ملے. جب میں یہاں بھی آپ کو نا یہ انٹرپٹ کروں گا، مجھے یہ صرف بتا دیجیے آپ کی آج تک پبلیکیشن پھر کتنی ہوگی جو سفر نہ رک سکا؟ میری جی الحمدللہ ابھی یہ بک ملا کے تقریباً 10 کے قریب پبلیکیشنز ہیں جی. اور 2 انٹرنیشنل کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی ہیں. ایک میں نے پیپر پریزنٹ کیا تھا، اور ایک میں نے اٹینڈ کی ہے ابھی تک. اور میں اس میں زیادہ چنک جو میرا کام ہے وہ کلائمیٹ چینج پہ کلائمیٹ چینج اور اس کے مختلف اسپیکٹ جو ان سے اس پہ ہے، جیسے کہ میرین لائف پہ ہے. اس کے بعد کراچی کے ڈرنکنگ واٹر کے اوپر ہے. صحیح. اس کے علاوہ ہماری جی بی اینڈ آزاد جموں کشمیر میں جو سنو جون سی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اس پہ ہے. اس کے بعد پالیسی اینڈ گورننس پہ ہے. صحیح. جو پاکستان انیشیٹوز لے رہا ہے اس پہ ہے. اس کے علاوہ جو ان سے میں نے اور بھی آرٹیکلس لکھے ہیں جو کہ ساؤتھ ایشیا کی سیکیورٹی کے ریلیٹڈ. حیدر علی صاحب، اس وقت اے آئی کا دور ہے، اور ہم آپ سب اے آئی سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. تو بینگ اے ریسرچر، بینگ اے آتھر، ہمیں اے آئیز کو کلائمیٹ چینج میں آپ انکارپوریٹ کرتے ہوئے کیا نظر آ رہا ہے کہ آگے کلائمیٹ چینج کو، ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہم اے آئی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اے آئی ہمارے لیے جو وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے تاکہ ہم اے آئی کو استعمال کریں اور کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کر سکیں، اور یا جو اقدامات ہیں ان اقدامات کے اندر ہم اے آئی کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ فوڈ سیکیورٹی کے اندر بھی جو ہے اس کو ہم کتنا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں یا اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا. اٹ واز آن مائی ریسرچ پیپر. صحیح. اٹ واز ریگارڈنگ اے آئی اینڈ کلائمیٹ چینج ان پاکستان. صحیح. تو اس میں پاکستان کو ایز اے جرنلی میں نے دیکھا تھا کہ جو کہ پرون ایریاز ہیں جہاں پہ یہ ڈیزاسٹر ریلیف آپریشن زیادہ رہے ہیں، فلڈ کی مد میں ہوں، چاہے وہ ہیٹ ویوز کی مد میں ہوں، چاہے وہ سنو کے ڈیزاسٹر کی مد میں ہوں، جو بھی کلائمیٹ ریلیٹڈ ہیں یا ڈراؤٹس کی مد میں ہوں. صحیح. ان کو ہم اے آئی کے تھرو کیا ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا پہلے لگ جائے، کو پتہ چل جائے کہ یار یہاں پہ پرابلمس ہمیں فیس کرنی پڑ جائیں گی. بیکاز اے آئی از ویری گڈ ان گیونگ یو ارلی وارننگ. صحیح. اینڈ اس کے الگوریدمس وغیرہ سے آپ چیز کو ایسیس کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ آئے گا پہلے، کس حد تک جا سکتا ہے، اور اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا، اور کہاں تک اس نے ایکسپینڈ کرنا. صحیح. ہاں، اے آئی آپ کو یہ مدد کر سکتی ہے
کہ وہ آپ کو بہت زیادہ ارلی وارننگ دے سکتی ہے. صحیح. تاکہ یو گیٹ سفیشینٹ ٹائم کہ آپ نے یہ فلڈ پرون ایریاز ہیں یہاں پہ لوگوں کو یہاں پہ اگر ایگریکلچر ہے تو وہ پھر آپ نے منع کر دینا, یعنی اس سے محفوظ یا اس کو پرابلم نہ آئے, پرابلم نہ ہو, نقصان بھی نہ ہو, لوگوں کو پرابلم بھی نہ آئے. اسی طرح ہی کیونکہ ہیٹ ویوز زیادہ تر نیچے سندھ میں آتی ہیں, جی پنجاب میں بھی ہوتی ہیں, بالکل سندھ میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا, چونکہ آپ ریسرچر ہیں تو جب آپ یہ ریسرچ کر رہے تھے اس کتاب کے لیے اور باقی آپ کی پبلیکیشن, تو آپ ہماری یوتھ کو, نوجوانوں کو کیا ایڈوائس کریں گے کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو کتنا فوکس رہیں, یا آپ کن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے کرنی چاہیے تاکہ جو آپ نے چیلنجز جو ہیں وہ دیکھیں اور آپ ان یوتھ کو ایک ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ یوتھ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ان سے جو ہے وہ نبرد آزما ہو سکے. ریسرچ جو بھی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے جو لٹریچر ریویو ہے بیسیکلی آپ کو سارا بیس ہی اسی پہ کرتا ہے آپ کی ریسرچ. ایک تو آپ نے مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے, ایک تو وہ چیز طے ہوگی کہ جی میں نے یہ اس چیز, ایک ریسرچ از بیسیکلی سرچ اگین اینڈ اگین. تو وہ آپ نے ایک چیز کو بار بار دیکھنا ہے. تو مثال کوئی بھی لے لیں, چیئر لے لیں, ٹیبل لے لیں, کپ لے لیں, اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے. آپ نے ایک ذہن بنا لیا اس کی ریسرچ کرنی ہے, پھر اس کے آپ نے لٹریچر ریویو میں جانا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا کیا چیزیں رہی ہیں اس کے بارے میں, اس کے کیا پروز اینڈ کونس رہے ہیں. آپ کو ایک گیپ مل جاتا. صحیح. ایک جب گیپ ملتا ہے پھر آپ کو کوشن مل جاتا ہے اپنے لیے کہ میں اس چیز پہ اب کام کر سکتا ہوں. صحیح. پھر جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر آپ کا انالیسس, میں اپنی مثال دوں گا کہ جب میں اس چیز کے بارے میں گیپ مجھے پتہ چل جاتا ہے تو پھر میرا انالیسس اپنے آپ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا. جس کی وجہ سے مجھے ریسرچ میتھڈالوجی کیا فالو کرنی ہے مجھے اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اوکے. اور اس طرح پھر آپ اس میں ٹائم لیں, جتنا ٹائم لے سکتے ہیں آپ اس کو خوبصورت سے خوبصورت طریقے کے ساتھ کرنے میں, اور اس کو اتنا اچھا کرنے میں کہ آپ جب تک بالکل مطمئن نہ ہو کہ یار یہ ابھی پروڈکٹ میرا ریسرچ پیپر ہے, ریسرچ آرٹیکل ہے, یا کوئی بک ہے, یا کوئی پالیسی پیپر ہے, کوئی بھی ایجنڈا پوائنٹس ہیں, یہ اب ریڈی ہیں کہ لوگ جو ان سے ہے اس کو پڑھیں. صحیح. پھر آپ کی اس میں یعنی کہ مدد ہو سکتی ہے. تو اٹس آل اباؤٹ اگین دی ڈیڈیکیشن دیٹ یو ہیو اینڈ پیشنس ایٹ دا ویری سیم ٹائم, بیکاز یہ جلد بازی میں چیز نہیں ہوتی, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. ابھی جو اے آئی اینڈ کلائمیٹ چینج پہ میرا کام ہے یہ میں نے مارچ میں سٹارٹ کیا تھا, آئی ریمبر, اور اس منتھ دی ایپری انہوں نے مجھے, ایپری از تھنک ٹینک ان اسلام آباد, انہوں نے مجھے گو ایٹ دی کہ ناؤ اٹ از گڈ ٹو گو. ٹھیک. تو اس دوران 4-5 بار دے ریجیکٹڈ اٹ اینڈ دے سینٹ اٹ بیک ٹو می کہ اس میں یہ شارٹ کمنگس ہیں, یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. صحیح. کیونکہ وہ ادارے ہیں وہ تو ایویلیویٹ کرتے ہیں چیزوں کو, اور اسی میں ہی آپ کی سکھلائی ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. آپ کا سیکھنے کا طریقہ کار پالش ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی ریسرچ پالش ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ریجیکشنز ہوتی ہیں یا فیلئرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی جو ہماری یوتھ ہے اگر وہ ایک کام کر رہی ہے اور بار اس میں اس کو ریجیکشن مل رہی ہے تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ اپنی ہمت رکھنی چاہیے. اور وہ ریسرچ کے اندر جو آپ نے کہا کہ وہ سب سے جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی سب سے امپورٹنٹ لگا کہ گیپ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا. ہاں جی. اگر آپ کو گیپ مل گیا تو ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو گیپ مل گیا تو آپ کو انالیسس کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی, اور ریسرچ میتھڈالوجی کو اسٹریم لائن کرنے میں آپ کو ہیلپ ہو جاتی ہے کہ میں اس کے لیے کون سی میتھڈالوجی یوز کروں گا ان ریسرچ. سو دس از آل وٹ اٹ از. اچھا, بڑا آپ کے ساتھ بات چیت کر کے ریسرچ کے بارے میں بڑا مجھے ایک خود جو ہے وہ ایک تجسس ہوا, اور مجھے بھی جو ہے وہ اس فیلڈ میں پبلیکیشن جو ہے وہ جانا چاہیے. اب لگ رہا ہے کہ میں بھی پبلیکیشن کرواؤں, حالانکہ پہلے میرا کبھی بھی کوئی خیال نہیں تھا تو کہ ایک پبلیکیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن جس طرح آپ نے ان کی امپورٹنس بتائی, سگنیفیکنس بتائی, تو اب مجھے بھی اس کی طرف بڑھنا ہوگا. اچھا, اب مجھے آخر میں ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ہماری قوم,
اور اسپیشلی جو اکیڈیمیا سے لوگ ہیں ان کے لیے جو آپ کا کتاب کا سفر رہا، تو اگر وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کتابیں آج کل لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی. جتنی زیادہ اب اویئرنیس ہے شاید پہلے نہیں تھی. صحیح. اب تو دنیا میں کہیں پہ بھی بک لانچ ہو، سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو ٹرینڈز پتہ چل جاتے ہیں، ای بک بھی اویلیبلز ہوتی ہیں مارکیٹ میں. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہو، ایم فل اسکالر ہو، اکیڈیمیا کا کوئی بھی شعبے کا بندہ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنا کام بک کی طور پہ پبلش کرنا ہے فار دی کمیونٹی، فار دی سروس آف دی کمیونٹی، تو اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. صحیح. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے کام کو کوئی لوگ پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، کوئی اچھی وارمتھ ملے گی یا نہیں ملے گی. اس چیز کو سائڈ پر رکھ کے ضرور پبلیکیشن کی طرف جائیں. اگر آپ نے کام کیا ہے ایز اے بک یا ایز اے ریسرچ پیپر ہو جائے یا آرٹیکل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوالٹی کام ہونا چاہیے. کوالٹی میں آبویسلی آپ کا ٹائم لگتا ہے اور پھر آج کل ایک وہ دوڑ بھی شروع ہوئی ہے کہ اتنی پبلیکیشن تو اتنی ہے، اتنی وہ. دوڑ میں بھی نہیں لگنا چاہیے. ایک کام کریں، اچھا کریں تو وہ خود ہی آپ کو نہ پے بیک کر جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک جو مجھے چیز محسوس ہو رہی ہے کہ میں وہ آپ سے پوچھوں، آپ نے اس کا جو ٹائٹل رکھا ہے اسٹارم ود ان، یہ خیال کیسے آیا؟ یہ اسٹارم، اچھا میں یعنی یہ ٹائٹل آپ نے کیسے سوچا اور اس تک پہنچے کیسے؟ یہ میں I'll be honest، یہ ٹائٹل میں نے چوز نہیں کیا. صحیح. جو میں نے چوز کیا تھا ٹائٹل، دیٹ واز کلائمیٹ فرنٹ لائن. صحیح. مگر کیونکہ وہ اس کے سب ٹائٹل بھی ہے، یہ نیچے آپ نے دیکھا ہو، تو وہ پبلشر نے کہا کہ آپ ایک بار نا اس ٹائٹل کو دوبارہ دیکھ لیں. تو میں نے اپنی مسز سے یہ شیئر کی چیز کہ یار وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک بار نا آپ ٹائٹل کو دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ بار بار کلائمیٹ آ رہا ہے سب ٹائٹل میں بھی، اوپر بھی، تو ایک بار آپ دیں. تو مائی وائف بیسکلی شی سجیسٹڈ کہ نا آئی تھنک یہ ٹائٹل ہونا چاہیے. اچھا. تو یہ نام جو ان سا یہ بیسکلی میری بک کا میری وائف نے. اچھا. یعنی وہ بات بالکل ٹھیک ہوئی کہ کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس ٹائٹل کے پیچھے وہ بھابھی صاحبہ کا جو ہے وہ بالکل الحمدللہ. سید حیدر علی صاحب، آپ سے ہمیں بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. اور آپ نے ریڈیو پاکستان کو ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ وقت میں ٹائم نے دوبارہ اجازت دی تو ہم نئی پبلیکیشن کے ساتھ، نئی بک کے ساتھ آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ زحمت دیں گے. جس طرح آپ اے آئی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ آپ وہ کام آپ کا کمپلیٹ ہوگا اور آپ ایک دفعہ پھر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے. جی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ایک نئے ایپیسوڈ، نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.